पापा हमें 23 मार्च की छुट्टी स्कूल से क्यों हुई है? इस दिन क्या हुआ था? आपको स्कूल वालों ने बताया नहीं था कि 23 मार्च को क्या हुआ था? नहीं, उन्होंने बस ये बताया था कि 23 मार्च को आपको एक छुट्टी है। बेटा 23 मार्च जो है वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। यानी पाकिस्तान का जो तसव्वुर था, पाकिस्तान की जो अलहदा रियासत थी ना, उसका तसव्वुर पेश किया गया था। पापा ये तस्वर कहाँ पेश किया गया था? बेटा तसव्वुर का मानी है कि ख्वाब या इरादा। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो थे ना, ये एक ही मुल्क हुआ करते थे। तो हिंदुओं की अक्सरियत थी और मुसलमान जो थे वो अकलियत में थे। तो हमें अपने जो मजहबी त्यौहार थे ना, वो हमें अच्छे तरीके से मनाने नहीं दिए जाते थे। मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी जो थी वो हासिल नहीं थी। तो हमारे लीडरों ने सोचा कि क्यों ना हम एक अलहदा रियासत जो है वो कायम करें। तो इसको कहते हैं तसव्वुर। तो वो ये तसव्वुर उन्होंने पेश किया था अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे में। वहाँ आवाज़ें उठाई थी कि हमें एक अलग वतन जो है वो चाहिए, जिसमें हम अपने मजहबी आज़ादी के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुजार सके। तो उसके लिए 23 मार्च का दिन आया, एक बड़ा प्यारा दिन आया, जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक अलग जो वतन था उसका आगाज़ होने जा रहा था। तो उसमें हमारे रहनुमा जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जो हमारे कौमी हीरो थे और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और ये करारदाद जो पेश की थी, इसमें नुमाया जो शख्सियात थी, नुमाया जो हमारे रहनुमा थे, तो ये वहाँ आवाज़ें उठाई गई थी कि हमें एक अलग वतन जो है वो चाहिए, जिसमें हम अपने मजहबी आज़ादी के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुजार सके। तो उसके लिए 23 मार्च का दिन आया, एक बड़ा प्यारा दिन आया, जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक अलग जो वतन था उसका आगाज़ होने जा रहा था। तो उसमें हमारे रहनुमा जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जो हमारे कौमी हीरो थे और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और ये करारदाद जो पेश की थी, इसमें नुमाया जो शख्सियात थी, नुमाया जो हमारे रहनुमा थे, उनमें अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली ख़ां, सर सैयद अहमद ख़ां, मौलाना जौहर अली, और उसके अलावा लियाकत अली ख़ां, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह, ये हमारे सरकर्दा लीडर थे। और इसके अलावा और भी बहुत सी ख़वातीन और बहुत से हमारे जो लीडर थे, उन्होंने ये करारदाद पेश की। तो इस तरह क्या हुआ कि जो हमारी करारदाद जब मंजूर हुई, तो पाकिस्तान एक ट्रैक के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया कि अब इंशाअल्लाह हमारा एक अलग वतन बनेगा। अगर ये करारदाद पेश ना की जाती तो आज हम 14 अगस्त भी जो है ना वो मना नहीं रहे होते, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। तो इसलिए ये जो है ना, ये आज का दिन जो है ना वो मनाया जाता है कि, और ये करारदाद जिस जगह ये पेश की गई थी, ये मिंटो पार्क थी, वहाँ ये फैसला किया गया था। वहाँ लोगों को इकट्ठा किया गया कि हम एक अलग वतन जो है ना, सेपरेशन कंट्री जो है ना वो हम बनाएंगे। तो सब ने मिलके जो है ना वो काम करना है। तो जहाँ हिंदू लोगों की अक्सरियत थी, उस इलाके को नाम दे दिया गया हिंदुस्तान, और जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, वो उस इलाके को नाम दे दिया गया पाकिस्तान का नाम। और ये जो पाकिस्तान का नाम है ना, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। ये हमारे जो सूबे हैं ना, ये पे जो लफ्ज़ लिया गया है ना, ये पंजाब से लिया गया। काफ जो है ये कश्मीर से लिया गया है, सीन सिंध से लिया गया है, और जो लफ्ज़ तान है ना, इसको बलूचिस्तान से लिया गया। और इस तरह ये सूबे मिलकर बन गए पाकिस्तान। हमारे साथ ये शामिल हो गए हैं अब्दुल हादी के फ्रेंड, ये है मेरे साथ असदुल्ला, और साथ है मोइज़। तो ये इसके क्लासमेट हैं।
تو ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے آج 23 مارچ ہے، اور 23 مارچ کو کیا ہوا تھا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ کیوں نہیں پتہ آپ کو؟ اسکول میں بتاتے نہیں ہیں؟ مجھے پتا ہے جی بتائیں بھی۔ 23 مارچ کو پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ جی بالکل شاباش، 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے ان میں کون کون سے لیڈر تھے جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی؟ ان میں بیٹا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی، علامہ اقبال، مولانا جوہر علی خان، چودھری رحمت علی، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان صاحب، یہ ہمارے وہ لیڈر تھے جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی۔ اور عورتوں میں محترمہ فاطمہ جناح اور دیگر کافی خواتین تھی جنہوں نے قرارداد پاکستان کے لیے سر توڑ کوشش کی تھی، اور ان کی محنت کا آج یہ ثمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد خود مختار ملک میں جو ہے نا وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو تمام میرے دیکھنے والوں کو جو جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے، پاکستان کے ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے مل کے کام کریں۔ پاکستان کو آپ نے دنیا کا ایک ٹاپ کا ملک جو ہے نا وہ بنانا ہے، تو ہم پوری دنیا میں ہمارا جھنڈا جو ہے نا وہ سب سے اوپر لہرائے، اس لیے خوب سے خوب محنت کریں۔ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی لاجواب قربانیاں پیش کی۔ ان قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج ایک آزاد ملک میں ہم آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس ملک کی باغ دوڑ جو ہے نا وہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس ادارے میں کام کرتے ہیں پوری ایمانداری اور پوری خلوص نیت سے جو ہے نا وہ سر انجام دے، تاکہ دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہو سکے کہ پاکستانی قوم ایک ایماندار قوم ہے اور ترقی کرنے والی قوم ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب دوسرے ممالک جو تھے، چائنا، رشیا، انڈیا اور دوسرے کافی ملک، جس میں جرمنی کو ہم امداد دیا کرتے تھے، دوسرے ملکوں کے جو افراد تھے یہ پاکستان میں آ کے ہمارے اداروں میں آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، ہمارے اداروں سے کچھ سیکھ کے جایا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان کو ہر شعبے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آگے لے کے گئے، لیکن آج ہماری نااہلی کی وجہ سے ہم دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں مکاریاں آ گئی ہیں، ہم میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی یہ آ گئی ہے۔ قومیں ترقی وہی کرتی ہیں جو ایماندار ہوتی ہیں، جن میں جذبہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو لیڈر تھے جنہوں نے یہ ملک بنا کے دیا تھا، تو انہوں نے اس لیے یہ وطن بنا کے نہیں دیا تھا کہ اس کو اجاڑ دیں، اس کو ویرانہ بنا دیں۔ انہوں نے تو ہمیں ایک بڑا خوبصورت ایک گلستان دیا تھا کہ میرے نوجوانوں اس گلستان کی اب رکھوالی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس گلستان کو اب آپ نے سجانا ہے، اس کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے۔ تو آج یہ تہیا کر لیں، آج یہ عہد کر لیں کہ جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی ان کی قربانیوں کو ہم کبھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے بڑے ہو کے، آج آپ بچے ہیں، آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، کل کو آپ نے جب بڑے ہونا نا تو اپنے ملک کے لیے آپ نے انتھک محنت کرنی ہے، ایمانداری سے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے تاکہ یہ ملک ترقی کرے، یہ اس ملک میں رہنے والا ہر فرد خوشحال ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں کیسے ملی تھی۔ بڑی قربانیاں دی تھی ہمارے بڑوں نے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ملک، یہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں دیا تھا۔ یہ بڑی جانوں کا نذرانہ پیش ہوا ہے، بڑی ماؤں کے گودیں اجڑی ہیں، بڑی عورتوں کے سہاگ جو ہے نا وہ اجڑے ہیں، پھر جا کے یہ ہمیں گلستان ملا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب کو یہ آج کے دن عہد کرنا چاہیے
کہ انشاءاللہ اس ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے، اس ملک کے لیے تن من دن مال ہر چیز حاصل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب یہ ہمارا ملک بنا تھا نا تو اس دن ماشاءاللہ 27 رمضان المبارک تھی، 27ویں کا دن تھا، بڑے مقدس مہینے میں بڑی مقدس گھڑیوں میں یہ ملک ہمارا بنا ہے۔ تو بیٹا ہم تاریخ داں تو نہیں ہیں، لیکن جتنا ہمیں پتہ ہے ہم نے وہ نالج آپ کو دے دی ہے۔ اب آپ نے بڑے ہو کے اس ملک کی بات دور سنبھالنی ہے، اس ملک کو آپ نے اجڑنے نہیں دینا، اس ملک کو آپ نے گلستان بنانا ہے۔ تو آپ تہیہ کرتے ہیں کہ ملک کو خوبصورت بنائیں گے، ملک کے لیے محنت کریں گے، ملک کو دنیا میں ایک بلند مقام دلائیں گے، تو کرے جی وعدہ میرے ساتھ، وعدہ پکا وعدہ ہے۔ جی بڑے ہوں گے تو ایماندار بنیں گے، بڑے ہوں گے تو کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، پکا۔ چلیں جی انشاءاللہ یہ ہمارے بچے جو ہے نا جب بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، توفیق دے، اور انہیں ملک کے لیے ایک اعلیٰ جذبہ عطا کرے کہ یہ بچے بڑے ہو کے ملک کی خدمت کر سکے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ولاگ ہوا مکمل۔ اگر میری ویڈیو لگے اچھی تو میری ویڈیو کو ایک لائک کر دے، اور جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔